جواب دے گیا اور کئی دنوں تک آسمان کے کنارے سوکھ رہے اور پتھروں کے نیچے سے جس پتھر کو ہٹایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا، درختوں سے خون برآمد ہوا اور آسمان سے ایک ہاتھ برآمد ہوا اور لوہے کا قلم جس نے آسمان پر یہ شعر بلندہ کیا، اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کے نواسے کو شہید کیا ہے اب بھی یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ ان کو ان کے نانا کی شفاعت مل جائے گی؟ رب نے فرمایا فلا واللہ لا شفیعون، اللہ اپنی عزت کی قسم اٹھا کر فرماتا ہے ان کو ان کے نانا کی شفاعت کبھی نصیب نہیں ہوگی، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا جنہوں نے میدان کربل کے اندر یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، جنہوں نے حسین کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ رب ذوالجلال کی جانب سے آسمان پر جو قلم قدرت لکھا گیا اس کا متن یہی تھا کہ وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں عنقریب ضرور رب ان پر اتنا ناراض ہوگا کہ رب کی بارگاہ میں انہیں حساب دینا پڑے گا۔ بالکل مختصر کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے اس کے بعد بھی ظلم کی انتہا دیکھیں، خیموں کو آگ لگا دی، خیموں کے اندر انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ تو سمر جلجوشن اور خولد بن یزید، عمر بن سعد آگے بڑھا، اس نے کہا کہ کیا حسین کا قتل کیا جانا تمہارے لیے کافی نہیں ہے جو تم یہ کچھ بھی کرنے لگے ہو؟ تو تب جا کر انہوں نے اس کارروائی کو روکا لیکن خیموں کو جلا دیا گیا۔ یہ پاک خواتین آج پریشان ہیں، آپ بھی اہل اولاد ہیں، ذرا اس منظر کو یاد کریں، رات کا وقت ہے، شہدائے کربلا کے سر نیزے کی نوک پر ہیں، اجسام بے یار و مددگار پڑے ہیں، سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا سالار قافلہ ہیں۔ اب کیا دیکھتی ہیں؟ رات کے پہر ہے، سیدہ سکینہ امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی، بیٹیاں ویسے بھی لاڈلی ہوتی ہیں، تو وہ آپ موجود نہیں ہیں، آپ ان کو تلاش کرتی ہوئی آئیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ اپنے بابا کے جو پاؤں ہیں ان پر سر رکھ کر آپ آرام کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے اٹھایا اور فرمایا کہ تم ادھر سے اٹھ کر یہاں کیوں آئی؟ کہنے لگی پھپھو جان آپ جانتی ہیں میں نے اپنے بابا کے سینے کے بغیر کبھی سونا گوارا نہیں کیا۔ فرمایا کہ تو پاؤں پر سر رکھ کر کہتی ہے میں بابا کی عادت پوری کر رہی ہوں۔ فرمانے لگی کہ میرے بابا کا سارا سینہ تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں سے اور تیروں سے چھلنی ہو چکا، ایک جگہ بھی ایسی نہیں بچی جہاں میں سر رکھتی، میں کیسے سر رکھنا گوارا کروں؟ ایک جگہ بھی ایسی نہیں بچی۔ 113 زخم، 133 زخم تیروں کے، 33 زخم تلواروں کے، 34 زخم نیزوں کے، اور کئی زخم تو ایسے تھے جن میں 2 زخم موجود تھے، یعنی تیر بھی، تلوار بھی، نیزہ بھی، بیک وقت ایک جگہ پر حملہ کیا گیا۔ اب رات گزری، صبح ہوئی، سیدنا امام زین العابدین نے کمزوری بخار کی شدت میں نماز پڑھائی تو اس خاندان کو اونٹ کی ننگی پشتوں پر سوار کر لیا گیا، ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں آ گئی۔ اب یہ پاک بیویاں خاموش ہیں، پریشان ہیں۔ آپ نے دل کے اندر خیال کیا سیدہ زینب نے کہ یا اللہ جن کے پردے کی شان تو نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، آج لوگوں کی نگاہیں ہم پر آئیں گی، ہم کیا محسوس کریں گے؟ قیامت نہیں آ گئی؟ تو سر حسین سے آواز آئی، اے زینب رب کا شکوہ نہ کر، میں نے تجھے پہلے کہا تھا شکوہ نہ کرنا، یہ مت سمجھنا تیرا بھائی شہید ہو چکا، سر تن سے جدا ضرور ہوا ہے، لیکن آج میں وہ کام کروں گا کہ سب نے قرآن میں پڑھا شہید زندہ ہے لیکن کبھی شہید بولا نہیں، کبھی شہید نے کلام نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا آج رب کا قرآن شان کے ساتھ سناؤں گا، سب کو پتہ چل جائے گا شہید ایسے زندہ ہوتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جب قرآن سناؤں گا تو سب کی نگاہیں حسین ابن علی کی طرف ہوں گی، کوئی ناپاک نگاہ تمہاری طرف آنا گوارا ہی نہیں ہوگی۔ اب ان کے 3 ارادے تھے لشکر یزید کے کہ حسین ابن علی کو خاموش کر دیں۔ رب نے فرمایا قیامت تک کے لیے اگر حسین کے سر کو قرآن کی تلاوت سے جاری نہ کر دوں تو مجھے رب نہ کہنا۔ انہوں نے کہا حسین کی نسل کو ختم کر دوں، رب نے فرمایا قیامت تک کے لیے نسل حسینی کو جاری نہ کر دوں تو مجھے رب کون کہے گا؟ رب بڑی شان والا ہے،
यजीद के 14 बेटे, लेकिन नाम लेने वाला कोई नहीं है। हद तो ये है कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वाह हुसैन हद ही नहीं तेरे इंतकाम की, लफ्ज़ यजीद को गाली से बदतर बना दिया। आज आप किसी को यजीद कह कर देखें, वो आपके साथ लड़ने मरने पर तैयार हो जाएगा, लेकिन आपको हर तरफ नजर आएगा तो नाम हुसैन नजर आएगा। मट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। जब ये कामला गुजर रहा था, इब्न जियाद ने कहा छतों पर बैठो, उबाशों को कहा इस खानदान पर गर्म पानी फेंका जाए, पत्थर मारे जाए। इन्हीं जालिमों में, पत्थर मारने वालों में एक ऐसा फर्क भी था कि वाक़े करबला के बड़े अरसे के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आप खैमे में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। ये छुपता हुआ आया और इसके पीछे दुश्मन की फौज लगी थी। इसने आकर आपसे पनाह मांगी, आपने पनाह भी दी, आपने पानी भी पिलाया, खाना भी खिलाया, 3 दिन तक अपने पास रखा। जब यकीन हो गया दुश्मन की फौज चली गई तो आपने तोहफे देकर उसे रुखसत किया। अब वो तोहफे हाथ में लेकर खड़ा है। आपने फरमाया अगर रहना चाहते हो तो रह लो। वो कहने लगा मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? आपने फरमाया बहुत खूब पहचानता हूँ। उसने कहा अगर पहचानते तो हुस्न सलूक न करते, मैं वो हूँ जिसने आपके खानदान वालों पर पत्थर मारे थे, गर्म पानी फेंका था। आपने फरमाया बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो कहने लगा फिर मेरे साथ एहसान क्यों किया? आपने फरमाया वो तेरा किरदार था, ये आले नबी का किरदार है। आज हम कहते हैं ईद का जवाब पत्थर से देंगे, नहीं, ईद का जवाब पत्थर से नहीं। हमारा दीन ये कहता है कि जो गलती करे तुम माफ करो, जो बुरा कहे तुम अच्छा कहो, जो शर दे उसे खैर दो, जो बुरा करे उसे भलाई दो, यही हमारा दीन है। तो ये काफिला चलता हुआ पहुंचा सबसे पहली मंजिल। अब वहां खौली बिन यजीद को सरे हुसैन दिया गया। बस इख्तिताम करने लगे हैं आज की महफिल का, और कहा गया कि अपने घर ले जाओ सरे हुसैन, बाकी सब लटके रहे। अब वो सरे हुसैन को लेकर आया और आकर उसने अपने तंदूर के अंदर सरे हुसैन को रखा और खुद अपनी बीवी के पास गया। बीवी कहने लगी सारा दिन कहाँ थे? कहने लगा कि चंद बागियों के साथ हुकूमत की लड़ाई थी, मैं भी शामिल था। अब बीवी की आदत थी थोड़ी देर बाद नमाज ताजुद का टाइम हुआ, वो बाहर निकली, सहन में क्या देखती है कि उसके घर में तंदूर से लेकर आसमान तक नूर ही नूर है।